فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 13 اور کتاب کے صفحہ نمبر 179 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کا ایک اور نقشہ، اور اس نقشے کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ملا حبیب اللہ کاشانی نے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شہادت اور آپ علیہ السلام کی لاش پر امام مظلوم علیہ السلام کے آنے کے بارے میں جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام نے جس وقت اپنے بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی کربناک آواز سنی تو آپ علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہو کر نہر القمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی دشمن کے لشکر کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی اور آپ علیہ السلام نے ان پر سخت حملہ کیا۔ وہاں سے فرار کر گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یزیدیو، تم کہاں فرار کرتے ہو؟ تم نے میرے علمدار بھائی کو قتل کیا ہے اور میری کمر توڑ دی ہے۔ پیج 180۔ آپ علیہ السلام نے اس حملے میں 800 یزیدی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے کربلا کے ویرانے میں دلوں کو ہلا دینے والی آواز دی، میرے بھائی کہاں ہو؟ اچانک ذوالجناح رک گیا، اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام نے بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو پایا۔ آپ علیہ السلام نے ذوالجناح سے اتر کر بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، ان کو چہرے کے ساتھ لگایا اور ان کے بوسے لیے اور رو رو کر فرمایا کہ ہائے میرا بھائی مظلوم مارا گیا۔ امام علیہ السلام گریہ کناں تھے اور پیادہ چل رہے تھے کہ ایک مقام پر پھر اچانک گھوڑا رک گیا۔ امام علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام کو بھائی کی پارا شدہ مشق نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے ایک سرد آہ بھری اور گریہ کیا اور پھر آگے بڑھے، اچانک دیکھا تو بھائی کی پارا لاش نظر آئی۔ سامعین، یہاں پہ فارسی کے کچھ اشعار ہیں جس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما خون میں ڈوبا ہوا جسم دیکھا، یا رب کوئی بھائی کے جسم کو اس حالت میں نہ دیکھے۔ اس نے ایک جسم دیکھا جو زخموں سے چور تھا، تیر اور سنان اس میں پیوست تھے، اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے زبان عاجز ہے۔ کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہ آیا کہ بھائی کو بھائی اس طرح نہ دیکھے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام مظلوم علیہ السلام کے مغموم دل سے ایک پرسوز آواز نکلی کہ جس نے تمام ملک اور ملکوت کو لرزا دیا، اور پھر فرمایا کہ اب میری کمر شکستہ ہو گئی ہے اور میرا چارہ کم ہو گیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام تو چلے گئے لیکن ہماری محفل کو برباد کر گئے۔ آپ نے ہماری محفل کو فقط شکستہ نہیں کیا بلکہ ہمارے دلوں کو بھی شکستہ کر گئے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 181۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سر مبارک کو سینے سے لگایا اور آپ علیہ السلام نے شدید آہ و بکا کیا۔ آپ علیہ السلام کے گریہ میں اس قدر درد تھا کہ دشمن بھی روئے۔ آپ علیہ السلام نے عباس علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بھائی، خدا تمہیں اس نیکی کی جزا دے کہ آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں مکمل جہاد کیا۔ کسی شاعر نے کس قدر عمدہ اشعار کہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام زبان حال سے اپنے بھائی کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں۔ سامعین، یہ اشعار عربی میں ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا
کہ ان کے بھائی خاک و خون میں غلطاں ہیں تو ان کے زخموں غموں کے بھرے ہوئے دل سے ایک آہ نکلی اور کہا، اے میرے بھائی، تم تو میرے لشکر کے علمدار تھے، تم تو میرے ہر کام میں مددگار تھے، اے ابو الفضل عباس۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جان راہ خدا میں دی، لیکن ہمارے لیے بہت سخت اور ناگوار ہے کہ تیرے جسم اطہر کو خاک پر پڑا ہوا دیکھیں اور تیرے چہرے کو خاک آلودہ دیکھیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر یہ ترجمہ جو ہم پڑھے تھے شاعری کا وہ مکمل ہوا۔ حوالہ ہے تذکرۃ الشہداء صفحہ نمبر 280۔ اور پھر ایک اور یہاں پر شعر ہے جس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے کہ تو نے پیاس اور ناکامی کی حالت میں دریائے فرات سے نظر ہٹا لی، اس جنگل میں دشمنوں کے گروہ میں کوئی بھی خدا پرست نہ تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 182 پہ آ گئے اور اس کو پڑھتے ہوئے 183 پر پہنچیں گے۔ عباس علیہ السلام مسیل جعفر طیار، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے ارباب مقاتل کا بیان ہے کہ غازی عباس علیہ السلام کی آخری صدا آتے ہی امام مظلوم علیہ السلام کی زبان اقدس پر یہ فقرات آ گئے کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی، تدبیر کی راہیں بند ہو گئیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ تاریخ اسلامی کے اوراق میں یہ فقرہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یہ فقرہ ایک مرتبہ حضرت امیر علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت پر استعمال کیا تھا، اور کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فقرہ غازی عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت پر استعمال کیا، جو کہ بیشتر ارباب مقاتل نے درج کیا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام مسیل جعفر طیار علیہ السلام ہیں اور دونوں کو باب جنت میں پرواز عطا ہوئے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ کربلا میں عباس علمدار علیہ السلام نے جب آخری سلام کیا تو امام حسین علیہ السلام کے قلب نازنین نے محسوس کر لیا کہ اب کوئی ایسا وفادار اور جانثار ممکن نہیں ہے، اب نہ تو کمر کی طاقت ہے اور نہ بازو کا زور۔ یہی وجہ تھی کہ جب غازی عباس علیہ السلام شہادت کے درجے پر فائز ہوئے تو ان کی شہادت کا صدمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پورے وجود سے ظاہر ہوا، چہرہ حزن و علم کی تصویر بن گیا، ہاتھ کمر پر تھے۔ مقتل کا بیان ہے انورٹڈ کاما میں کہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے خستگی و شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور آپ علیہ السلام محموم و مغموم ہو کر بیٹھ گئے۔ عالم یہ تھا کہ دونوں رخساروں پر مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ حوالہ ہے دمت الثاقبہ صفحہ نمبر 338۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا گریہ۔ لکھا ہے کہ روایت میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے خیمے میں تشریف لائے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھائی کو لے کر بیمار کربلا حضرت زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئیں اور شانہ ہلا کر بیدار کیا اور فرمایا، میرے لال، باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رخصت آخر کا نام سنا تو وہ تڑپ اٹھے اور عرض کیا، بابا جان، یہ رخصت آخر کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام کی اصحاب رضی اللہ اور انصار رضی اللہ کہاں ہیں؟ آپ علیہ السلام کے چاہنے والے جانثار کہاں گئے؟ تو امام مظلوم علیہ السلام نے ایک ایک کی شہادت کی خبر سنا دی۔ سید سجاد علیہ السلام کا دل تڑپتا رہا۔ آخر میں بیمار کربلا نے پوچھا، بابا جان، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ غازی عباس علیہ السلام کا ذکر آنا تھا کہ زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولا حسین علیہ السلام چند لمحے خاموش رہے اور آخر میں فرمایا کہ فرات کے کنارے ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور فرمایا کہ بیٹا وہ بھی شہید ہو گئے۔ میرے بیٹے، جان لو کہ خیموں میں میرے اور تمہارے علاوہ اب کوئی نہیں۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے جب چچا کی شہادت کا سنا تو اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، پھوپھی جان، میرا عصا اور شمشیر مجھے دیں۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ شمشیر اور عصا سے کیا کرنا ہے؟ عرض کیا، عصا پر تکیہ کروں گا اور شمشیر سے لڑوں گا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کا دفاع کروں گا، کیونکہ ان کے بعد زندگی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے بیمار فرزند کو سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا، تم میری پاک ترین ذریت اور عطرت ہو، تم میرے جانشین ہو، تم
ان حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں اور ان معصوم اور یتیم بچوں کے میرے بعد وارث ہو۔ اب ان کی سرپرستی تمہارے ذمے ہے، تم ہی ان کے مونس و غمخوار ہو، تمہارے علاوہ اب کوئی مرد ان کے ساتھ نہیں جو ان کے ساتھ مہربانی کرے گا۔ ہم پیج 184 پہ آ گئے ہیں اور ساتھ ہی 185 پڑھیں گے۔ لکھا ہے پھر اہل حرم کی عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے زینب سلام اللہ علیہا، اے کلثوم سلام اللہ علیہا، اے سکینہ، اے رقیہ، اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، میرے کلام کو سنو اور جان لو کہ یہ میرا بیٹا سجاد میرا جانشین ہے، یہ وہ امام ہے، وہ امام ہیں، ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ لکھا ہے کہ مزید تذکرہ عباس علیہ السلام۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے دل سوز مصائب کا اندازہ ان مطالب سے لگائیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خدا کی خوشنودی کی خاطر کتنے مصائب و آلام برداشت کیے۔ یہاں پہ نمبر وار دیے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ کتنے نمبر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر 8 نمبر دیے ہیں، یعنی کہ 8 مختلف جو تذکرہ ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت لقمان ایک طویل سفر پر گئے، واپسی پر راستے میں اپنے غلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے گھر کے احوال پوچھے اور خصوصی طور پر والد بزرگوار کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ غلام نے کہا، آقا وہ تو انتقال فرما چکے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے کاموں کا خود مالک ٹھہرا۔ پھر آپ نے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ غلام نے عرض کیا، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام نے کہا، میرے بستر کی تجدید ہو گئی۔ اور پھر بہن کے بارے میں پوچھا۔ غلام نے کہا کہ وہ بھی فوت ہو چکی ہیں۔ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ میری ناموس پوشیدہ ہو گئی۔ پھر بھائی کی حالت کے بارے میں پوچھا، وہ کیسے ہیں؟ غلام نے کہا کہ وہ بھی اس دنیا فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ اس وقت حضرت لقمان نے کہا کہ اب میری کمر شکستہ ہو گئی ہے۔ حوالہ ہے منتخب التواریخ صفحہ نمبر 360۔ یہ واقعہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی پرملال شہادت امام مظلوم علیہ السلام کے لیے کس قدر باعث رنج تھی۔ حضرت لقمان کے ایک بھائی کی وفات نے انہیں ملول کر دیا اور آپ علیہ السلام نے دکھ بھرا جملہ کہا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے تو 72 عزیز کربلا کے لق و دق صحرا میں شہید ہوئے، لیکن امام عالی مقام علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کی شہادت پر یہی حسرت بھرا جملہ کہا کہ عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی۔ اب دوسرے نمبر پہ جو لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے علامہ بحر العلوم بریکٹ میں لکھا ہے سید محمد محمدی وفات 1212 ہجری بریکٹ کلوز۔ تو ان کے زمانے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضہ مبارک کا ایک گوشہ خستہ حال ہو گیا جسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی خبر علامہ بحر العلوم کو دی گئی تو آپ ایک معمار کو لے کر روضہ مقدس کے اندر چلے گئے۔ علامہ نے قبر کو نزدیک سے دیکھا اور اس دوران میں معمار کبھی قبر کی طرف دیکھتا اور کبھی علامہ صاحب کی طرف۔ آخر اس نے علامہ صاحب سے عرض کیا، آقا اجازت ہے کہ آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ علامہ نے فرمایا کہ ہاں پوچھیں۔ معمار نے کہا، آج تک ہم یہی سنتے اور پڑھتے رہے ہیں کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام دراز قد تھے۔ آپ علیہ السلام جب بھی گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ علیہ السلام کے زانوں گھوڑے کے کانوں کے قریب تک پہنچ جاتے، تو اس لحاظ سے تو ان کی قبر لمبی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر چھوٹی ہے۔ کیا میں نے غلط سنا ہے یا قبر چھوٹی ہونے کی کوئی اور وجہ ہے؟ علامہ نے جواب دینے کے بجائے اپنا سر دیوار پر مارا اور سخت گریہ کیا۔ علامہ کے شدید رونے سے معمار پریشان ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، آپ کی حالت کیوں منقلب ہوئی اور آپ نے اس قدر گریہ کیوں کیا؟ میں نے تو کوئی سخت بات نہیں کی۔ علامہ نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تو نے اب جو کچھ سنا وہ صحیح ہے۔ عباس علیہ السلام واقعی دراز قد تھے، لیکن تیرے سوال نے مجھے غازی عباس علیہ السلام کی جاں گداز ان کے مصائب کی یاد دلا دی۔ آپ علیہ السلام کے بدن اطہر پر اتنے تیروں اور اتنے نیزوں کی بارش برسائی گئی تھی
کہ آپ کا سر و قد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو کیا تو خیال کرتا ہے کہ عباس علیہ السلام جن کے بدن کے ٹکڑوں کو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جمع کر کے دفنایا، ان کی قبر اس سے بڑی ہونی چاہیے تھی؟ حوالہ ہے الوقائع والحوادث، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 9۔ ہم کتاب کے پیج 186 پہ آ گئے ہیں اور 187 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اگلے نمبر پہ لکھا ہے، یعنی کہ نمبر 2 ہے، 3 پہ، کہ جب کسی مجاہد کو تیر لگتے تو وہ اپنے ہاتھوں سے تیروں کو نکالتا تھا، لیکن جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں وہ اس پر 4000 تیر برسانے والے مقرر ہوں تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ جب کوئی سوار اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے تو وہ ایک ہاتھ زین پر یا گھوڑے کی گردن پر رکھتا ہے تاکہ آسانی سے اتر سکے، لیکن ہائے افسوس کہ جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے اور کس طرح وہ اترے۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ جب کوئی سوار گھوڑے کی پشت سے زمین پر آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے آتا ہے، وہ ہاتھوں کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ بدن کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن جس کے ہاتھ نہ ہو اور کس طرح اترے، ہائے افسوس۔ اور پھر اب 6 نمبر پہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا قد لمبا ہو اور اس کا بدن تیر لگ کے مور کی طرح ہو گیا ہو، جب وہ گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے تو تیر اس کے بدن سے پہلے زمین پر لگیں گے اور تیر بدن کے اندر گھس جائیں گے۔ اے قمر بنی ہاشم، جب آپ علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو آپ علیہ السلام کے سینے، پہلو، شکم اور جسم کے باقی تمام اعضاء پر تیر ہی تیر پیوست تھے، اور آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر دھنس گئے ہوں گے۔ آہ مظلوم عباس۔ حوالہ ہے معالین السبتین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 454۔ اور آئیے پوائنٹ 7 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مقتل الحسین علیہ السلام کے مؤلف مرحوم سید عبدالرزاق مکرم رقم طراز ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ مجھے بزرگ عالی شیخ کاظم سہتی سبتی سین بے تے چوٹیے، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ میرے پاس ایک برجستہ اور قابل وثوق عالم آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرف حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں نے مولا عباس علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی ہے اور آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا ہے کہ شیخ کاظم سبتی میری مصیبت کو مجالس میں کیوں نہیں پڑھتا۔ میں نے عرض کیا مولا علیہ السلام وہ تو ہمیشہ آپ علیہ السلام کے مصائب و شہادت پڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کاظم سے کہیں کہ اس مصیبت کو بیان کرے کہ جب بھی کوئی گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے سہارے زمین پر آتا ہے، لیکن اگر اس کے سینے میں تیر لگے ہوں اور ہاتھ کٹے ہوئے ہوں تو پھر وہ کس مشکل کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے مقتل الحسین مکرم میم قاف رے میم صفحہ نمبر 326۔ اور اب اگلا 8واں پوائنٹ جو آخری ہے کہ آقائے فاضل دربندی اپنی مشہور کتاب اسرار الشہادہ میں لکھتے ہیں کہ چند باوثوق آدمیوں نے میرے سامنے بیان کیا کہ ایک مومن ہر روز سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا جاتا تھا، لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے ہفتے میں صرف 1 دن جاتا تھا۔ اس نے عالم خواب میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا تو سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کو سلام کیا، لیکن خاتون جنت نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس مومن نے بطول سے عرض کی، بی بی بطول سلام اللہ علیہا سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے مجھ سے منہ کیوں پھیر لیا ہے؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اس لیے کہ تو نے میرے فرزند کی زیارت سے منہ پھیر لیا ہے۔ میں نے عرض کیا بی بی میں تو ہر روز آپ کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام
السلام نے فرمایا کہ تو ہر روز میرے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے تو جاتا ہے لیکن میرے بیٹے عباس کی زیارت کے لیے کم جاتا ہے۔ حوالہ ہے معالی السبتین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 452۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے سر عباس علیہ السلام۔ لکھا ہے مقاتل کا بیان ہے کہ 11 محرم کو تمام شہدائے کربلا کے سروں کو نو کے نیزہ پر نصب کر کے اسیران اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کوفہ روانہ کیا گیا، لیکن غازی عباس علیہ السلام کے سر کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے سر اقدس کو گھوڑے کی گردن میں آویزاں کیا گیا اور ظالم جب گھوڑے کو دوڑاتا تھا تو سر مبارک برابر ٹھوکرے کھاتا جاتا تھا۔ پیج 188 پر آ گئے ہیں اور 89 ساتھ پڑھیں گے۔ لکھا ہے بعض روایات میں یہ درج ہے کہ سر اقدس نو کے نیزہ پر ٹھہرتا ہی نہ تھا اور جب بھی اشقیاء نو کے نیزہ پر نصب کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ناکام رہتے تھے۔ روایت میں ہے کہ ظالموں کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جب غازی عباس علمدار علیہ السلام کا سر اقدس نو کے نیزے پر نصب نہ ہوتا تھا تو اہل حرم کو تازیانوں سے اذیت دیتے اور وہ تازیانوں کے صدموں سے تڑپ تڑپ کر غازی علیہ السلام سے گزارش کرتے کہ اے ہاشم علیہ السلام کے چاند اب نیزے پر بلند ہو جا ورنہ ہم یوں ہی تازیانوں پر تازیانے کھاتے رہیں گے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے یہ دونوں باتیں کس قدر تکلیف دہ ہوں گی کہ نو کے نیزہ سے سیدانیوں کے کھلے سروں کو دیکھنا اور سیدانیوں کی پشت اقدس پر ظالموں کے تازیانوں کا برسنا۔ شاید اسی لیے جب سر اقدس شام میں آیا تو اس نے نو کے نیزہ پر ٹھہرنا گوارا کر لیا تھا۔ پھر لکھا ہے تاریخ کے اوراق اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جب شہدائے کربلا کے سر نو کے نیزہ پر نصب کر کے کوفے لے جائے گئے تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا سر اقدس نو کے نیزہ پر آویزہ نہ تھا، اور پھر لکھا ہے کہ بلکہ وہ سر اقدس ایک گھوڑے کی گردن میں لٹکایا گیا تھا۔ اور مقاتل کے بیان میں مطابق بازار شام میں سکینہ سلام اللہ علیہ کی نظر جب نو کے نیزہ پر سوار سر عباس علیہ السلام پر پڑی تو شدت غم میں تڑپ کر چچا چچا پکارنے لگی۔ مقاتل کے اس بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شام میں آپ علیہ السلام کا سر اقدس نو کے نیزے پر نصب تھا۔ اور آئیے یہاں پر ہم یہ اشعار پڑھتے ہیں جو کہ اردو میں ہے کہ عباس افتخار وفا تاج دار حرب، لرزاں ہیں جس کے نام سے اطراف شرق و غرب، ضرب المثل بنی ہے زمانے میں جس کی ضرب، جس کو ملول کر نہ سکے حادثات کرب، 100 بار دست ظلم سے انسان کا خون ہوا، 100 بار دست ظلم سے انسان کا خون ہوا، عباس کا علم نہ مگر سر نگوں ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگلی ہیڈنگ ہے خیام حسینی علیہ السلام کے نزدیک معصوم بچے کی شہادت۔ روایات سے ملتا ہے امام حسین علیہ السلام دشمن سے برسر پیکار تھے کہ سپاہ یزید نے خیام اہل بیت پر حملہ کر دیا۔ اہل حرم خیموں سے باہر آئے، ایک چھوٹا بچہ بھی مستورات کے ساتھ تھا۔ اس کا سامنا ہانی بن شبس حضرمی ہے زواد رے میم چوٹیے سے ہوا۔ اس ملعون نے اپنے بچے پر اتنا ظلم کیا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی موقع پر شہید ہو گیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ بیویوں نے اس قیامت خیز منظر کو دیکھا کہ ایک معصوم اپنے خون میں نہا گیا ہے اور وہ بچہ حضرت مسلم علیہ السلام کا بھتیجا محمد بن ابی سعید علیہ السلام بن عقیل علیہ السلام تھا۔ اس کی ماں کا نام شہر بانویا تھا اور وہ اپنے لخت جگر کے مصائب کو نہ دیکھ سکی اور فوراً بے ہوش ہو گئی۔ اس قیامت خیز منظر نے زمین و آسمان کو رلا دیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کہ عبداللہ رضی اللہ کی شہادت، رے زواد یہ عین۔ لکھا ہے کہ مقاتل کی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ روز عاشور 2 بچے شہید ہوئے جن کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1 عبداللہ رضی اللہ،
اسی روز عاشور پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ کی والدہ ام اسحاق دختر طلحہ بن عبداللہ تھیں۔ نمبر 2، حضرت علی اصغر علیہ السلام روز عاشور سپاہ یزید کے ہاتھوں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 6 ماہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ رباب سلام اللہ علیہ دختر امراء القیس تھیں۔ زیارت ناہیہ جو حضرت حجت صاحب العصر والزمان علیہ السلام کی طرف نقل ہوئی ہے، آپ علیہ السلام نے زیارت میں امام مظلوم علیہ السلام کے اس 6 ماہ کے لال کو اس طرح سلام پیش کیا ہے، انورٹڈ کاما کہ میرا سلام ہو حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیرخوار فرزند عبداللہ پر، جو تیر کا ہدف قرار پایا اور اپنے خون میں غلطاں ہوا۔ اس کا خون آسمان کی طرف گیا اور اس کا سر اقدس دشمن کے تیر کی وجہ سے اپنے والد بزرگوار کی آغوش پاک میں منقطع ہوا۔ خدا اس کے قاتل اور تیر چلانے والے ہرملا کاہل پر لعنت کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 66۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس معصوم بچے کی شہادت اس طرح ہے کہ جب امام مظلوم علیہ السلام کے اقربا و اعزاء اور اصحاب سارے کے سارے شہید ہو گئے اور امام مظلوم علیہ السلام کربلا کے ویرانے میں تنہا کھڑے ہوئے تھے، غریب الوطن امام علیہ السلام نے اپنی غربت کی صدا بلند کی۔ پھر لکھا ہے مولا نے فرمایا کہ کیا کوئی حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنے والا ہے؟ کیا کوئی ثواب کی امید پر ہماری مدد کرنے والا ہے؟ پھر لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ امام علیہ السلام کا استغاثہ جب بیبیوں نے خیام میں سنا تو اہل حرم سے امام علیہ السلام کی اس غربت و بے کسی کی صداقت پر سخت گریہ کیا۔ امام علیہ السلام کے کانوں میں بیبیوں کے رونے کی صدا پہنچ گئی تو امام علیہ السلام پلٹ کر خیام کے قریب آئے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، زینب مجھے میرا چھوٹا فرزند دے دو تاکہ میں اس سے وداع کر لوں۔ امام علیہ السلام اپنے معصوم بچے کا بوسہ لینا چاہتے تھے کہ ادھر سے ہرملا نے اس کے نازک گلے پر تیر چھوڑا۔ وہ تیر اس قدر وزنی تھا کہ اس نے بچے کے سر کو ذبح کر دیا۔ سید حیدر علی اس بارے میں کہتے ہیں، یہاں پر یہ شعر ہے عربی میں، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ یعنی امام مظلوم علیہ السلام اپنے معصوم فرزند کو بوسہ دینے کے لیے جھکے، لیکن آپ علیہ السلام کے جھکنے سے پہلے ہی تیر نے اس کے گلے پر بوسہ دے دیا۔ اور لکھا ہے امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے معصوم کو صابرہ آل محمد سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو دیا اور ساتھ ہی فرمایا، زینب میرے اس معصوم کی حفاظت کرنا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو بچے کے گلوئے اتھر کے نیچے رکھا۔ جب وہ خون سے بھر گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو آسمان کی طرف پھینکا اور کہا، خداوندا تو اس قیامت خیز منظر کو دیکھ رہا ہے، مجھ پر کیا کیا رنج و غم ٹوٹ رہے ہیں، لیکن میرے لیے تیری خوشنودی کی خاطر ہر کام آسان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ کتاب مستطاب میم سین تے تو الف بے، کتاب مستطاب بریکٹ میں لکھا ہے احتجاج۔ اس کتاب میں نقل ہوا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام گھوڑے سے اتر کر خیام کے پیچھے گئے اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے تلوار کے ساتھ ایک ننھی سی قبر کھودی اور اپنے شہید بچے کو وہاں دفن کیا۔ اب یہاں پہ کچھ اشعار ہیں جو کہ فارسی کے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اگر میری مظلوم ماں کے پاس دودھ نہیں ہے اور میرے محروم باپ کے پاس پانی نہیں ہے تو میں پانی اور دودھ دونوں سے دستبردار ہوتا ہوں، مگر میرے گلے سے تیر نکال دو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تو 2-3 دن ہمارا مہمان رہا اور میزبان کی کوئی غذا کھائے بغیر چلا گیا، تو پھول تھا مگر یک لخت مرجھا گیا، مہمان تھا چنانچہ ملک جان کی طرف چلا گیا۔ اب ہم آگے ہیں پیج 192 پر اور یہاں پر لکھا ہے شہادت علی اصغر۔ آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کے ننھے علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب شہید ہوئے تو اس وقت معصوم کی عمر 6 ماہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت رباب
سلام اللہ علیہ تھیں، جو امراء القیس کی بیٹی تھیں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ آپ کی پدری و مادری بہن تھیں۔ اس بچے کے بارے میں علامہ مجلسی جلاء العیون میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض علماء مقاتل نے اس معصوم شہید کا نام علی اصغر لکھا ہے۔ کتاب منتخب التواریخ میں منقول ہے کہ زیارت عاشورہ میں ذکر ہوا ہے انورٹڈ کاما کہ آپ کے فرزند علی اصغر علیہ السلام پر سلام ہو کہ جس کی شہادت کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم ذیل میں امام علیہ السلام کے اس ننھے مجاہد شہید کی شہادت اختصار کے ساتھ سپرد قرطاس کرتے ہیں۔ غریب کربلا علیہ السلام اپنی بہن سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا، اے میری بہن، میں آپ علیہ السلام کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اس معصوم شیرخوار فرزند کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ 6 ماہ کا ہے، اس لیے یہ دیکھ بھال کا محتاج ہے۔ ام کلثوم نے عرض کیا، بھائی، اس بچے نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے، اس قوم جفاکار سے اس کے لیے پانی طلب کرو۔ تو امام مظلوم علیہ السلام نے علی اصغر علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ان کو اپنی آغوش میں لے لیا اور سپاہ یزید کی طرف گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے میرے بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور اصحاب رضی اللہ کو شہید کیا، ان میں سے فقط یہی بچہ باقی رہ گیا ہے اور پیاس کی شدت سے پرندے کی طرح منہ کھولتا ہے اور بند کر دیتا ہے۔ اس بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، میں اسے تمہارے پاس لایا ہوں، اس لیے صرف 2 گھونٹ پانی کا سوال ہے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اے قوم، اگر تم میرے اوپر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو۔ کیا تم نے اس بچے کو نہیں دیکھا کہ کس طرح شدت پیاس اور حرارت سے منہ کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر لکھا ہے کہ ابھی امام معصوم علیہ السلام کی گفتگو مکمل نہ ہوئی تھی کہ عمر سعد کے اشارے پر حرملہ بن کاہل اسدی نے اصغر علیہ السلام کے نازک گلے کو 3 شعبے تیر کا ہدف قرار دیا۔ تیر مظلوم علیہ السلام کے گلے پر پیوست ہوا۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ تیر بچے کے دائیں رگوں سے لے کر بائیں رگوں تک اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک کو چھیدتا چلا گیا۔ شاعر نے امام علیہ السلام کے ننھے مجاہد کی شہادت پر اس طرح خون کے آنسو بہائے ہیں۔ سامعین، یہاں پر ایک پوری نظم ہے جو کہ فارسی میں ہے لیکن ترجمہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ میں نے کہا، اے قوم، یہ میرے جسم کی جان ہے، وہ سب اصغر علیہ السلام تھے۔ اور دوبارہ پڑھتے ہیں، میں نے کہا کہ اے قوم، یہ میرے جسم کی جان ہے، وہ سب اصغر علیہ السلام تھے، یہ میرا اکبر ہے۔ قیامت کے دن یہ میری سب سے بڑی حجت ہے۔ میرا یہ علی اصغر علیہ السلام حیدر ثانی ہے، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں، میدان جنگ میں اس کی کوئی سپاہ بھی نہیں، اس کو پناہ دو جس کی کوئی پناہ نہیں۔ دل اس قدر غمزدہ ہے کہ لبوں تک آہ بھی نہیں آ رہی۔ سعادت سے محروم اس قوم میں سے حرملہ نے یہ سن کر ایک تیر اس کے حلق کی طرف پھینکا جو اس کے گلے پر لگ کر امام مظلوم علیہ السلام کو لگا اور مظلوم علیہ السلام سے اچھل کر وہ زہر آلود شعبہ تیر بلند ہوا اور احمد مرسل کے دل پر جا لگا۔ سامعین، یہاں پہ 2 اشعار عربی کے ترجمہ پڑھتے چلیں۔ لکھا ہے کہ یعنی وہ اس بچے کو پست قوم کی طرف لے کر آئے، در حالانکہ وہ صدا دے رہے تھے کہ اے قوم، کس کے اندر دل دھڑکتا ہے اور کون ہے جو خوف خدا کرے اور اس بچے کی طرف توجہ کرے، چجائے کہ وہ پانی دیتے۔ حرملہ نے کمان میں تیر جوڑا اور اس بچے کا نشانہ بنایا جو کہ شدت پیاس اور ذوف سے جاں بلب تھا۔ اور پھر یہاں پر بالکل آخر میں ایک شعر ہے جو فارسی کا ہے اور اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے جب اس کا روشن چہرہ دیکھا کہ خون سے سرخ ہو رہا ہے تو دن ان کی نظر میں شب تاریک ہو گیا۔ تو یوں ہم پیج 194 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔